ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھی، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھی، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال نہ 50 سال، پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا، اور جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں ماننا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشمے پھوڑ دیے، اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ زیادہ تر روایت کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کے عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین حسین، فصلیں طاقتور، جسم لمبے، اونچے پہاڑوں جیسی قوت۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا جسم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرک کا بیج ہے۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے وہ جن لوگوں کو یاد کرتے تھے وہ نیک بندے تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے تصویر بنا لیتے ہیں، بس تصویر سے تعظیم، تعظیم سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری زندگی میں سکون دے دے۔ اور انہوں نے کہا اپنے معبود ود کو، سبا کو، یاقوس کو، یاق کو اور نصر کو مت چھوڑو۔ یہ پتھر بن چکے تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ میرے والے کی کریگری لاجواب ہے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایتوں میں ایک اور عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوج بن انوب۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبے قد کا، بہت طاقتور، اتنا کہ کبھی کبھی پہاڑوں کو قدم سے ہلا دے۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے، اور یہ قوم کی تکبر کی مثال بن گیا تھا۔ یہ روایت اصل میں ایک سبق تھی کہ جب قوم تکبر میں آتی ہے تو ان میں اوج بن انوب جیسی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا رہنا قوم کے درمیان 950 سال کا تھا۔ وہ کہتے میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور کھلا ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تم تک پوری طرح واضح طور پر پہنچ چکا تھا، مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، چادر لپیٹ لیتے اور سختی سے کہتے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بولتے کچھ چہروں پر نرمی آ جاتی، مگر سردار آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے یہ تو صرف ایک آدمی ہے، غریب، کمزور۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1-2 سال نہیں، 950 سال کی دعوت، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے توبہ کرو، مگر جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب علم نے یقین بنا دیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جو انسان کو آج بھی ہلا دیتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم اتر گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار گزرتے ہنستے ہوئے کہتے ریگستان میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا پتا، ہر کیل، ہر تاخا انہی کی تباہی کا پہلا سر تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اوج بن انوب کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتا، اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے ایسے کاموں میں مدد کر دیتا جو عام لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی، پہلی منزل جانور، دوسری منزل انسان، تیسری منزل پرندے۔ جب تندور ابلنے لگے تو ہر جانور کی نر و مادہ جوڑے کو کشتی میں چڑھا لو، یعنی جانور حضرت نوح علیہ السلام کو ڈھونڈ کر نہیں لانے تھے، اللہ کے حکم سے ذریعہ خود چل کر آئی۔ آخر ایک دن وہ نشانی نظر آ گئی جس کا انتظار تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھر جاتا، گرم ہوا اچانک ٹھنڈی تیز بننے لگتی ہے۔ قوم کے سردار اور بزرگ ہنستے ہوئے کہتے دیکھو، نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے گا کیا؟ جب تندور ابلنے لگا، ایک پرانا چولہا جس میں روٹی پکتی تھی، اس میں سے اچانک پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے سرداروں کی ہنسی تھم جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے عذاب آ گیا ہے۔
वो मोमिनों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से बरसा, पानी नीचे से उबला और दोनों पानी मिल गए उस तकदीर पर जो लिखा जा चुका था। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा देखते हैं। उनकी बीवी दूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, मगर उसने मुंह फेर लिया। अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफित उनके साथ खड़े हैं। उनकी बेटियां भी अपने शोहरों के साथ कश्ती में जगह ले चुकी हैं। लोग भागते मगर पानी हर तरफ से आ रहा था। कोई चिल्लाया, नूह सच कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। जमीन फट रही थी, उबलते पानी की नदियां उठ रही थी, ताकतवर मर्दों की टांगें कांप रही थी। लोग कश्ती की तरफ भागते मगर दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ जैसी लहरों में बदल गया। इन्हीं लहरों के बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, मैं पहाड़ पे चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम बोले, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक लहर उनके दरमियान आ गई और बेटा डूबने वालों में हो गया। सिर्फ तूफान गुजर रहा था। आसमान का रंग सियाह, हर तरफ चीखती हवा जिसे सुनकर लोग डर कर रो देते। तूफानी लहरें कश्ती की दीवारों पर जोर से टकराती और हर टक्कर पर कश्ती पूरी तरह कांप उठती अंदर से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में झुके हुए, बाहर से चीखों का शोर, दिन रात एक हो जाते। बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं। पानी कितना बढ़ जाता है कि पहाड़ सिर्फ चोटियां तक रह जाते हैं। सिर्फ कश्ती तैर रही होती है। तूफान गरजता रहा, दिन रात एक हो गए। कश्ती पहाड़ों जितनी लहरों में तैरती रही और आखिर अल्लाह ने कहा, ए जमीन अपना पानी निकल ले। आसमान थम जा, पानी उतर गया। जरखेज जमीन दिखाई देने लगी और कश्ती जुड़ी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर सजदे में गिर जाते हैं। उनके बेटे साम, हाम, याफित, उनकी बेटियां, उनके शोहर और कुछ मोमिन लोग, बस यही लोग बचे थे। यहाँ से एक नए दौर का आगाज होता है। अगर आप प्रॉफिट सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।